یہ بات ہے غالباً 1982 کی مئی جون کے دن تھے۔ ہماری سال بھر کی گندم انہی دنوں میں آ جایا کرتی تھی۔ صبح صبح جب ایک پرسوز آواز سے میری آنکھ کھلی، دیکھا تو شیدہ مسلم پچھلے سال والی گندم کو دھوک لگانے کے لیے صحن خالی کرتے ہوئے چارپائیاں اٹھانے کے دوران اپنی درد میں ڈوبی آواز میں نعت پڑھ رہی تھی۔ کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی۔ اس آواز نے ایک عجیب سما باندھ دیا تھا۔ وہ بار بار اسی لائن کو دہرا رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی پڑھتی رہے۔ اسی وقت اماں نے اس کو جلدی کام ختم کرنے کا کہا، کیونکہ تھوڑی دیر میں اس سال کی نئی گندم پہنچنے والی تھی، جس کو دھوپ لگوا کر گندم والے دوسرے بڑولے میں محفوظ کر دیا جانا تھا۔ جب گندم پسوائی ہوتی ہے تو شیدہ آ کر چھان پھٹک کر اسے صاف کر دیتی ہے۔ پھر چاچا اللہ وسایا گندم کو گدے پر لاد کر تو والی چکی سے پسوا کر لے آتا ہے۔ شیدہ چھوٹے قد کی ایک انتہائی درجے کی سیدھی سادی خاتون تھی۔ اکثر اس کے بال اس کے چھوٹے سے ماتھے کے اوپر آئے رہتے تھے، جس سے اس کا ماتھا مزید چھوٹا لگتا۔ اس کے بولنے میں بھی خفیف سا مسئلہ تھا کہ کچھ الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھار اس کے اپنے گھر کے بچے اس کے چھپا کر رکھے ہوئے پیسے نکال لیتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور کہتی، مجھے پتا ہے کہ میرے پیسے کس نے نکالے ہیں، اللہ مجھے اور دے دے گا۔ شیدہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کو وہ کبھی اپنے ساتھ کام پر نہیں لاتی تھی، بلکہ اس کی پرورش بڑے نازوں سے کی تھی اور جوان ہونے پر اس کی شادی بہت چھوٹی عمر میں کر دی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ، شکایت یا بد دعا نہیں ہوتی تھی۔ بسا اوقات گاؤں کے لوگ اس سے کام کروا لیتے، لیکن اس کو مزدوری پوری نہ دیتے، لیکن اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، بس اپنے ذمے لگائے گئے کام کو پوری دیانتداری سے انجام دیتی تھی اور پنجابی کی نعتیں کام کے دوران پڑھتی رہتی تھی۔ اس سال گندم کی صفائی کے لیے شیدہ آئی تو میں بھی نعت کے شوق میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شیدہ گندم کے دانے چھاننی میں ڈالتی اور چھاننے کے ساتھ ساتھ بڑے جذب کے عالم میں پڑھتی جاتی تھی۔ تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چم لین دے، اسی ویکھنا ہے سونیا دا نظارہ، روزے دی جالی چم لین دے۔ ساڈے اللہ نے اے دن وکھائے، ایتھے ڈیرے غریباں نے لائے، ایتھے رب دا حبیب ہے پیارا، روزے دی جالی چمن دے، تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چمن لین دے۔ اس کی آواز میں ایک الگ ہی تڑپ، درد اور کشش تھی، جس کو سن کر دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی کہ جیسے کوئی بات کسی کے دل سے نکلے اور جا کر دل پر اثر کرے۔ میں شدید گرمی میں گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود اس کی نعتیں سنتے ہوئے سارا وقت اس کے ساتھ رہی۔ جب شیدہ کام ختم کر کے جانے لگی تو اماں نے کچھ گندم اور تھوڑی سی ریزگاری اس کو اجرت کے طور پر دی۔ گندم تو اس نے لے لی اور پیسوں کے لیے اس نے کہا، پیرنی یہ پیسے ابھی اپنے پاس رکھیں، میں اپنی حج کے لیے پیسے جوڑ رہی ہوں، بعد میں آ کر لے جاؤں گی۔ گاؤں میں اماں کو تعظیمتاً لوگ پیرنی کہتے تھے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی تھی اور ہنسی بھی آئی تھی کہ اس ریزگاری سے حج کا پروگرام بنا رہی ہے۔ انہی دنوں میں میرے پھپھو زاد بھائی جو اسکواڈرن لیڈر تھے کی ڈیپوٹیشن آ گئی اور سعودیہ جا رہے تھے۔ اس وقت ان کے تینوں بچے ابھی چھوٹے ہی تھے اور انہیں اپنے ساتھ کسی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ ادھر ادھر سب سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مناسب عورت نظر میں ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد سنا کہ شیدہ کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار ہو رہے ہیں اور اس نے جانا ہے بھائی انور کے ساتھ۔ ہم سب حیرت زدہ تھے کہ پاکستان سے باہر جانا ہے اور ایک ایسی عورت کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں جس کو اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا۔ ان دنوں ایسا اتفاق ہوا کہ آپی سعیدہ بھائی انور کی بیگم کسی فوتگی پر گاؤں آئیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ اس شیدہ کو کیوں ساتھ لے کر جا رہی ہیں؟ کسی اور عقل مند اور سمجھدار خاتون کو ساتھ لے کر جائیں جو وہاں آپ کے بچوں اور گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔ میں بھی ان کی مزید قریب ہو گئی تاکہ ان کا جواب سن سکوں۔ آپی سعیدہ نے کہا، نہیں مجھے سیدھی سادی عورت ہی چاہیے اور شیدہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی مجھے چاہیے۔ اللہ نے شیدہ کے دل کی آواز سن لی تھی۔ اس کا بلاوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہو چکا تھا۔ وہ بھی بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کی اللہ سن لیتا ہے، اور وہ بھی بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کسی کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے بھائی انور اور سعیدہ آپی کو وسیلہ بنا دیا تھا، اب وہ کیسے کسی اور کا انتخاب کر سکتے تھے؟ جلدی کاغذی کاروائیاں مکمل ہو گئی اور شیدہ سعودیہ پہنچ گئی۔
جس کی حج کی خواہش پر لوگ ہنس پڑتے تھے، جس کی نعتیں سن کر اس پر ترس آتا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ غریب بے آسرا اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک میں پہنچ گئی تھی۔ نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کے بعد وہاں شیدا نے ایک سے زیادہ حج کیے، بہت مرتبہ اس کی حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر ہوئی اور بہت مرتبہ اللہ کی مہمان بننے کی عزت نصیب ہوئی۔ آپ ہی سیدہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحن کعبہ میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور شیدا غالباً حجر اسود کے بوسے کے لیے جانے کے لیے مجھے بار بار کہہ رہی تھی اور میں نے اسے سختی سے منع کیا۔ اس وقت اچانک کسی نے میری کمر پر ڈنڈا رسید کیا، میں نے دیکھا تو ایک ڈیوٹی پر موجود سپاہی شرطا کھڑا مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے شیدا کو اشارے سے اٹھایا اور اسے اپنی نگرانی میں حجر اسود پر لے گیا اور اسے اشارے سے سمجھایا اب جتنے مرضی بوسے لو، اور پھر وہ جب حجر اسود سے لپٹ گئی اور خوب بوسے لیے۔ آپ ہی سیدہ مزید بتاتی ہیں کہ میں اس کے نصیب پر رشک کرتی رہی تھی کہ مجھے تو ڈنڈے پڑ گئے اور اس پر اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اسے بڑی عزت کے ساتھ حجر اسود پر بوسے لینے نصیب ہوئے۔ اس کی وفات غالباً 1995 ستمبر میں ہوئی اور اس وقت تک میں اپنے بچوں اور گھرداری میں مصروف ہو چکی تھی، اس لیے اب گاؤں جانے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ عین اسی دن میرے شوہر کی پھوپھی زاد بھائی کی فوتگی کی وجہ سے ہم سب لوگ گاؤں میں ہی تھے۔ جب گاؤں کی مسجد میں اعلان ہوا کہ شیدا کا انتقال ہو گیا ہے اور 5 بجے جنازہ ہوگا، جتنے لوگ ہمارے رشتہ دار کے جنازے کے لیے اکٹھے تھے ان سب نے شیدا کا بھی جنازہ پڑھا۔ مجھے یاد ہے وہ اوائل ستمبر کا ایک اچھا خاصا گرم دن تھا۔ جو ہی اس کا جنازہ اٹھایا گیا، ایک بادل کا ٹکڑا اچانک آیا اور اس نے میت کے اوپر چھاؤں کر دی۔ یہ بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر اس وقت تک سایہ فگن رہا جب تک میت کو قبرستان میں لے جا کر رکھ نہیں دیا گیا۔ جو ہی چارپائی کو رکھا وہ بادل کا ٹکڑا برسنا شروع ہو گیا۔ تب تک ہلکی ہلکی بارش برستی رہی جب تک شیدا کو قبر میں اتارا نہیں گیا۔ میری دعا ہے کہ وہ جنت کی کھڑکی سے مسکرا کر ہمیں دیکھ رہی ہوگی اور ہم اسے اتنے عرصے کے بعد اس طرح سے یہاں یاد کر رہے ہیں۔ دنیا تو ہمیں ہمارے ظاہر سے جانتی ہے اور ہمارا اللہ ہمیں ہماری نیت سے جانتا ہے، اور جو دل کی آواز سے اس در پر حاضری کی دعائیں مانگتے ہیں ان کے بلاوے آ جاتے ہیں، اور جب بلاوے ہو جائیں تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مقبول حج اور بار بار مقبول حاضریوں کے وسیلے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔